تو پھر ہے، نہیں کیا تو ایسی کی تیسی، جاؤ جو مرضی کرو تم. سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا، وہ ذہن میں بٹھا لیں. قرآن کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو، اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو. یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا، اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو، ما یعبأ بکم ربی، کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں، آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، رسپیکٹ دے گا آپ کو، لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جو تکبر ہے نا، تکبر، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دنیا کا علم خاص طور پر. دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر؟ تکبر. لہذا اسلام ایجوکیشن کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے. وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی، کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی، کوئی نئی چیز سائنس نے دریافت کی ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے یار اللہ کی قدرت ہے. اور پہلے سائنسدانوں کا بھی یہی حال تھا. ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں 10th کلاس میں نا ایک سائنسدان کا واقعہ سنایا گورے کا، کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. کوئی سائنٹسٹ تھا، میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا، کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. وہ غیر مسلم تھا. تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، ایسے ایسے کر کے جاتی ہے نا. وہ ہم پہلے تصویریں بنایا کرتے تھے، یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یوں کر کے جا رہی ہوتی ہیں، جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی، جتنی آڑی ترچی جائیں گی. ایک سادہ سا مجھے تو اتنا ہی یاد رہ گیا، تو یوں کر کے جائیں گے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے بس سمجھ لو. اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھائی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، یوں کب ہوتا ہے اور یوں تو میں رپورٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی سے بات کر رہا ہے تو یوں اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا، جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی، جو لہریں پیدا ہوں گی وہ یوں بہت ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گی. وہ ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاشق ہو جائیں. تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے بتایا، بڑے پڑھے لکھے استاد سے، اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز، اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سنا اتنا پیچیدہ نظام ہے، تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا واقعی سمیع اور علیم ہے، خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا اس طرح کہ اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمیع اور بصیر ہوگا. تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک لفظ منہ سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں نا بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا، ایک دفعہ پکا لیا، 2 دفعہ پکا لیا، 3 دفعہ پکا لیا، کبھی تعریف نہیں کری، کبھی پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے ہیں، بس ہمیشہ کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہو. تم ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل دے رہی ہے، تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے، بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو، کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے.
تو ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر, اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا, مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے, تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. وہ پھوٹے منہ, خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے؟ تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے, انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا. ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ, کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی. تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے, یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو. یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں, میں تو بار بار بتاتا ہوں, کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ. تو 9 کلاس کا لفظ اس لیے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں. بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں, پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے, تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا, یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا, ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں نے بیچلر کیا, وہ کہہ رہے میں نے ماسٹر کیا, میں نے پیا. جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو وہ تو مل گیا, نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا, شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں. تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ, وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتا, ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی. کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ, تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے, چائے وائے پینے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. چھوڑیں بھی, اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فرحوا بما عندهم من العلم, کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو, یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے, جو اس کائنات میں واقع ہو بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ. بخاری کی حدیث ہے نا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے, ترازو میں بہت وزنی, اللہ کو بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں. بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن ان میں عیب بھی ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں, اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کامل طور پہ موجود ہیں. تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے. تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ بھائی ویل ڈن، زبردست ریسرچ ہے یار، یہ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کان میں ایسے سنائی، ہمیں جو سنائی دیتا ہے نا ایسے سنائی دیتا ہے. وہ کہیں گے یار ویل ڈن یار، یہ تو جاپان کے یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے. ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے. تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو اس خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف. کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی. وہ اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتے ہیں نا، سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے، تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے. یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ، کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں، سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں. پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا، دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا. جو لبرل، میں مسلمان ڈاکٹروں کی، یہ جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. لبرل جو ڈاکٹر ہوگا، جو لبرل سے نام نہاد لبرل، وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا، دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے، شوگر کنٹرول میں ہے. اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں. وہ ریسرچ کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا، میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے، تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا، خود بھی دے گا، یہ سیلڈ کھا لو، روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی وہ چیزیں، ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے، تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم. یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی. ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی سیدھی سی بات ہے. ایک دن کیا ہوا، میں نے بڑے فضائل سنائے. دوپہر کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے، اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھائے. ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو. انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا؟ میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو. ٹھیک ہے نا؟ وہ باتیں صحیح ہیں، ابھی کھاؤ، پھر بھوک لگ رہی ہے، اس کے بعد سوچیں گے کیا کریں. اللہ بچائے یار، ایسے اچھا کام نہیں ہے یہ، لیکن خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن بھائی کیا کریں ہم. تو اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں. اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار. ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں.